یہ ناظرین کرام وقفے کے درمیان ہم نے طے کیا ہے کہ وہ جو بنیادی ایشو ہے پھر کبھی اٹھا لیں گے کہ پاکستان بناتے ہوئے ہم نے ہندوؤں کے ساتھ جو نفرت پیدا کی ہے وہ انگریز کی سپورٹ میں تھی یا کوئی ہمارے مفاد میں تھی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بحث کو۔ ہم اب دوسرے حصے پہ خاص طور پر کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جو آج خاص طور پر جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے ہمیں، اور ہمارے جو ایک ہم نے اپنے ہی ایک شہری کو جو سزا دی ہے اس کے نتیجے کے طور پر درست وقت پہ دی ہے، درست دی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر جو امریکہ سے جو ہمیں دھمکی آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو 33 ملین کا آپ ایک طرح کا فائن کیا جاتا ہے، آپ کی ایڈ سے کاٹ لیا جائے گا، آپ کی ڈونیشن سے کاٹ لیا جائے گا، اس پر بھی غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم نے رستہ روک لیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے قومی غیرت کو پورا کر دیا، پارلیمنٹ کی قرارداد پہ عمل کر دیا ہے، ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں لیکن سپلائی بحال نہیں کی، ہم نے شکاگو میں نہیں کی، درست کیا، غلط کیا ہے، ہم 100 جوتے 100 پیاز والی بات کر رہے ہیں یا سچ مچ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ عارف صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ غیرت برگیڈ تو یہ میری اپنی تو رائے میں ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا ہم نے امریکہ سے دوستی کرنی ہے، لڑائی کرنی؟ وہ جو سٹیج ہے نا کہ ہمیں الائی بھی رہے ہیں اور ہم ساتھ ان سے اپنے ٹرمز بھی بنوا لیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کی ٹرم پہ دوستی کرنی پڑے گی؟ جی بالکل، کیونکہ آپ کے پاس ہے کیا اس وقت پھر کیا صورت سن لیں نا آپ بات۔ آپ دیکھیں نا مثلاً یہ جو شکیل افریدی والا مسئلہ ہے ڈاکٹر جی، آپ کو شاید میری بات بری لگے، اس کی ٹائمنگ بالکل غلط تھی، اس کو جو سزا دی گئی ہے یہ بھی سمبولکلی غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کی سوورینٹی کو اتنا زیادہ آپ ہوئے ہیں تو 8 سال سے وہ اسامہ بن لادن جو ایبٹ آباد میں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ ایک طرف آپ یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ جناب ہماری کوششوں اور مدد کی وجہ سے اسامہ بن لادن پکڑا گیا، دوسری طرف آپ شکیل افریدی کو تل دیتے ہیں۔ شکیل افریدی نے کون سی کو پی این ایس میں اعلان کیا تھا جو اس نے غداری کی تھی؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل غلط میسج دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹس اس طرح بھتہ وصول نہیں کرتی۔ کون آپ ہی بتا کہہ رہے ہیں؟ نیٹو میں بتا نیٹو سپلائی جو ہے آپ نے اگر نہیں کھولنی تو آپ نہ کھولیں، انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کریں۔ آپ جو 28 قانون کون سا ٹرانزٹ، آپ 28 ٹرانزٹ، میری بات تو سن لینا، حالت جنگ میں آپ 28 نیٹو کے ممالک جمع امریکہ 12 اور جو الائز ہیں، آپ ساری دنیا کو ناراض کر کے آپ یہاں حکومت کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری ایڈ کیوں بند کر دی؟ پھر کھولی کیوں نہیں ہم نے شکاگو میں؟ پھر شکاگو بالکل ہمیں شکاگو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں میں یہی تو کہتا ہوں، میں یہی پوچھ رہا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں شکاگو نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی ہم نارتھ کوریا کی طرح ہم امریکہ کو ڈیفائی کریں گے۔ ہم نے اپنی بےزتی نہیں کرائی وہاں ہے جی، کیوں گئے کیوں تھے ہم؟ اگر ہم نے نیٹو سے خیال تھا کہ ہم ایڈ کھول دیں گے، کیوں کھول دیں؟ کس چیز کے لیے کھول دیں گے؟ ہم ایڈ بھی ان سے لیں، کیوں ہم ایڈ مانگتے ہیں؟ نہیں ایڈ کھول دیں گے، ہم نیٹو سپلائی کھول دیں گے۔ ہم آئی ایف ایف جو ہے کیوں چاہتے ہیں؟ نہیں ہم سپلائی نہیں کھول رہے، بات سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ہماری بھی رہیں، وہ ہمیں امداد بھی دیں اور ہم ان کو گالیاں بھی دیں اور اپنے ٹرمز پہ ہم دوستی کریں۔ ہم نارتھ وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کی بھی پشپنائی کریں، ساتھ ہم افغانستان کے سلوشن کا بھی حصہ ہوں۔ تو بھائی صاحب یہ جو اوباما ڈاکٹرین ہے اس میں یہ مینز بزنس، اس نے ڈرون اٹیکس بھی بند نہیں کرنی، اس نے معافی بھی نہیں مانگنی، ٹھیک ہے نا جی، اس نے آپ کو پیسے بھی نہیں دینے کوalition سپورٹ فرنٹ کے، اس نے آپ کی امداد میں بھی تخفیف کرنی ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا جی؟ دیکھیں نا اب یہ حکومت کی ناکامی ہے، دیکھیں خارجہ پالیسی کی۔ کانگریس بھی ہمارے خلاف، آپ نے دیکھا کانگریس نے آج کہا کہ ہم ایکسٹارشنسٹ ہیں، ہم بلیک میلر ہیں، ہم اسکیزوفرینک ہیں، فرینڈز لائک دس ہو نیڈز اینیمیز۔ پینٹاگون جو پہلے ہمیشہ ہوتی تھی فوج کے ساتھ، وہ آپ کے خلاف ہوئی، ایڈمنسٹریشن آپ کے خلاف ہے، ہلری کلنٹن نے آپ کے خلاف بیان دیا، اوباما آپ سے ملنے کو تیار نہیں آپ کے پریزیڈنٹ سے شکاگو میں۔ تو بھائی یہ کس قسم کی مطلب فیلئر آف فارن پالیسی ہے یہ بالکل ناکامی ہے۔ پھر صاحب ایک تو ایک بات ہے کہ میں ایک ویژول ایک اور ڈیفینٹ پر شفٹ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں سوچ میں۔ اب آہستہ آہستہ عارف نظامی جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کو ولن ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی تمام گفتگو سے کہ وہ یہاں رہا ہے، اسامہ بن لادن کو کیا ولن ڈکلیئر کر رہے ہیں اوپنلی۔ دیکھیں میری سن لیں، جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا نا تو نہیں تھا نا، تو نہیں اس خاک صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا، میرا خیال میں نے آپ کے پروگرام پہ کہا تھا، میں کہا کنسیڈر ہم ٹو کہ خوارج کا کلچر ہے یہ، میں نے میرا یہ کہنا اب بھی ہے۔ میں دیکھیں جی میری ہو سکتی میں ڈسٹارٹڈ ہے میرا مائنڈ، یہ بھی ہو سکتا ہے میری امریکہ کی نفرت بیچ میں آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گرینڈ ہیروئک فگر تھا، یاد رکھیے امریکہ کی ریزسٹنس میں اسامہ بن لادن کا بڑا رول ہے۔ نہ مانے مار دیا پڑھ کے کئیوں کو اور کو مار دیں گے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے مار دھاڑ، لیکن یہ آج میں نے عارف نظامی صاحب کا جو کہنا تھا طریقہ تھا
انہوں نے ایک نہیں آپ نے آپ نے اس طرح ظاہر کیا کہ دیکھو جی وہ بھی یہاں پہ رہا ہے آ کے، دیکھیں ان دونوں کو آپ ایک ہی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، افریدی صاحب کو بھی اور اسامہ بن لادن کو، چلیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کیوں گئے تھے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو زرداری صاحب ہیں یہ تو اپنی تلاش میں کسی طریقے کہ مجھے کو مان لیں۔ میں پوچھتا ہوں جو ان کے جانے کا مقصد، وہ کون تھے جانے والے؟ وہ تو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، وائی شوڈ ہی گو دیر؟ وہ اسامہ بن، وہ اس کے اوباما کی طرح کا صدر تو نہیں ہے، وہ تو ٹیٹولر ہیڈ ہے پاکستان کا۔ تو گیلانی صاحب کو بھیج دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب کے جانے کی ضرورت کیا تھی، اور جو ان کو پتا تھا کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اندر کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ان کی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہے گا کہ جناب یہ ہم پارلیمنٹ کو بھیج رہے ہیں، پارلیمنٹ پھر کھڑا ہو کے ہاتھ یس یس کر کے ایسے کہہ کے وہ ڈنڈا جماتے نا جناب، وہاں پہ سارے یہ کہہ دیں گے بالکل ٹھیک ہے، کچھ پیسے ویسے ان کو مل جائیں گے۔ بےزتی کرانے کی تو ان کی عادت ہے، یہ بےزتی دو کام ہی جانتے ہیں، یا بےزتی کرنی جانتے ہیں یا کرانی جانتے ہیں، ان کا اور کوئی، یہ سپریم کورٹ کی بےزتی روز کرتے ہیں۔ ان کی عزت جون سی ہے وہ ان کی پولیٹیکل لیکسیکون میں اس کا حصہ کوئی نہیں، یا عزت کرا لو، بیچتے لوگ ہیں جی، بیچتے آدمی کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ جو نظامی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان سے نہیں جھگڑنا چاہیے، دیکھیں جی فیصلہ کر لیں، نارتھ کوریا والی بات جو انہوں نے کی یہ کر لیں۔ ایک میں آپ کے پروگرام سے کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں، میری سن لیں، امریکہ سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہونی، نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایک روگ سٹیٹ ہے، یہ نیوکلیئر آرمڈ ہے، اس کے ساتھ ہمارا جون سا ہے نا یہ نہیں چاہتا، یا یہ اپنے آپ کو ڈسارم کرے۔ قصور ہمارا ہی ہے، میں نہیں کہتا ہوں، کیوں، میں تو ابھی قصور بھی ٹھہرا نہیں، میری اتنی عقل کہاں سے کہ میں لوگوں کو قصور بیٹھتا ہوں۔ کچھ آپ بھی مدد کریں، یہ تو مثلا یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، ہمیں شکاگو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ اگر گئے ہیں تو ہم نے پرفارم کیا جس طرح ہم پرفارم کرنا چاہیے تھا؟ ایک اسٹرانگ حکومت کے تحت ہم جو بات کر سکتے تھے وہ کیے کہ نہیں کیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک بالکل بنیادی بات کروں گا جو فارن افیئرز یا ڈپلومیسی میں یہ طالب علمانہ بات۔ پہلی بات تو شکیل افریدی صاحب کی بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے لاکھ کنورجنس ہو اسٹریٹجک ایسپیکٹس پہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ، لیکن دوسرے ملک کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پرائیویٹلی آپ کے سٹیزنز کو انگیج کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ تو ایک شکیل افریدی ہے نا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ انہوں نے چھوڑے ہوں گے، آپ کس کس کو جسٹیفائی کرتے پھریں گے؟ یہ کہتے ہیں سارے این جی اوز سول سوسائٹی یو ہیو ٹو ایکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ، مطلب یہ آپ نے ڈیٹرنس وہ شو کیا ہے کہ ہماری جتنی مرضی کنورجنس ہو دس وونٹ بی الاؤڈ۔ ایک تو یہ چیز، شکاگو میں جانا ضروری تھا، جس طرح نظامی صاحب نے فرمایا کہ ہم نارتھ کوریا کیا بننا چاہتے ہیں، یہ نارتھ کوریا نہ بننے کے لیے ضروری تھا۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہوا جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کے سب سربراہوں کے سامنے اپنی انٹینٹ واضح کی۔ ہم افغانستان کو اسٹیبل اور پیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن۔ ہم اس کو یہ ایک ٹوکن $20 ملین کی امداد بھی دے رہے ہیں اور ہم ہر چیز میں شامل رہیں گے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اب جو بھی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہوں گی وہ پارلیمنٹ نے جو ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہیں اس کے تحت ہوں گی۔ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا صدر اور ہمارے جیسا ملک جو ہر طرف سے اندر باہر سے پھنسا ہوا ہے، وہ اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ اور آپ نے جا کے سب کو اپنی بات واضح طور پہ بتائی۔ آپ یہاں جتنی مرضی بات کر لیں وہ وہاں کی میڈیا میں ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جو CNN نے انٹرویو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ آپ کو آپ نے باقاعدہ لوگوں کو یہ میسج دیا کہ وی آر ناٹ آؤٹ ٹو بی اینیمیز یا ایڈورسری بھی نہیں ہے ہم، وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف سولوشن۔ تو میرا خیال ہے اٹ واز اے گڈ ڈپلومیٹک موو جو پاکستان نے کی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آگے امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہے، دیکھیے جی آپ نے خود دیکھا ہے کہ کچھ اور انٹرلوکولیٹرز میدان میں آ گئے ہیں۔ UK ایک ہے آپ کا، یہ ٹرکی ایک ہے، مڈل ایسٹ کے بھی آگے کچھ لوگ ہیں۔ یہ اب جو رولز آف انگیجمنٹ یا جو بیک گراؤنڈ نیگوسیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی، نئے گارنٹرز بھی آئیں گے، یہ معاملات چلیں گے آگے ہی تمام وربل اپنی ہاٹ ایکسچینجز کے باوجود۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ نے بھی اچیو کی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ آپ نے امریکن فٹ پرنٹ تو کم کیا یہاں پہ اس دوران۔ کیا چلنا ہے آج صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب ابھی وہیں ہیں، کانفرنس ختم ہو گئی ہے، کیا پروسیس جاری ہے یا وہ ویسے پرائیویٹلی ہوٹل دیکھ رہے ہیں اپنے؟ کس چیز کا پروسیس؟ کہ یہی جو افغان نیگوسیشن چل رہی ہے، پروسیس تو جاری ہے، زرداری صاحب اسی کی وجہ سے وہاں مذاکرات تو ابھی چل رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کی لیول پہ ہو رہے ہیں، آفیشیل لیولز پہ ہو رہے ہیں اچھا مذاکرات، اور وہ تو نہیں، جب وہ وہاں پہنچے تھے تو اس وقت تاثر تو یہی تھا کہ پاکستان جس طرح اور امریکہ کے درمیان معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ اچانک شہری رحمان کا بیان آیا کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم سپاہی بحال نہیں کریں گے۔ کیا لاسٹ مومنٹ پہ معافی تو انہوں نے آج بھی کہہ دیا، آج بھی کہہ دیا، وہ تو روز کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں مان رہے۔ پھر کیوں پاکستان اصرار کر رہا ہے؟